بسم الله الرحمن الرحيم. قسط نمبر 26 حق و باطل کی جنگ اون اور محمد کی شہادت۔ حضرت بی بی زینب نے امام سے درخواست کی کہ میرے دونوں بیٹوں کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے۔ حضرت امام حسین نے انکار کر دیا کیونکہ ان کی عمر صرف 9 یا 10 سال تھی۔ پھر حضرت بی بی زینب اور دونوں شہزادوں نے التجا کی اور ہمیں اجازت دینے کی درخواست کی۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ تم اپنی نیت سے باز آؤ۔ اس پر اون اور محمد نے ہماری چھوٹی عمر میں نہ جانے کی التجا کی۔ ہماری رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، ہم نے میدان جنگ میں بھی دشمن کا مقابلہ کیا۔ حضرت امام حسین نے بچوں کی دلیرانہ گفتگو سنی اور حضرت بی بی زینب سے فرمایا مجھے اجازت ہے۔ حضرت بی بی زینب خوش ہوئیں اور اس نے اپنے دونوں بچوں کو نصیحت کی کہ یاد رکھیں کہ اگر اب سے پوچھا جائے کہ اب کون ہے تو کبھی یہ نہ کہنا کہ اب زینب کے بیٹے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم حضرت امام حسین کے غلام ہیں، اور ان دونوں کو میدان جنگ میں بھیجا۔ عمر بن سعد نے جب ان دونوں کو دیکھا تو پکارا کہ میں جانتا ہوں کہ تم زینب کے بیٹے اور امام حسین کے بھانجے ہو، مگر افسوس ہوتا ہے تیرا بھولا ہوا چہرہ دیکھ کر۔ ادھر آؤ اور میرے پاس آؤ، یہاں آپ کو پانی اور کھانا ملے گا اور انعام بھی۔ اون اور محمد عمر بن سعد کی اس تقریر سے متاثر ہوئے اور جواب دیا کہ اے ظالم، ہم نہ زینب کے بیٹے ہیں نہ حسین کے بھانجے ہیں، ہم امام حسین کے غلام ہیں، اور ہم آپ کے لالچ میں آنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی راہ میں لڑنے آئے ہیں۔ اور پھر کربلا کی زمین اون اور محمد کی صداؤں سے لرز اٹھی۔ اون نے دائیں طرف سے اور محمد نے بائیں طرف سے حملہ کیا۔ ان کی تلواریں چمکیں اور ان کے نیزے ہوا میں لہرائے اور دشمن حیران رہ گیا کہ ان دونوں بچوں نے میدان مار لیا۔ عمر بن سعد نے جب چھوٹے بچوں کو اتنی بہادری سے لڑتے دیکھا تو کہا کہ یہ 9-10 سال کے بچے جو 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں ابھی تک تم لوگوں نے نہیں مارے، نہیں کر سکا۔ چنانچہ ان سب نے ایک ساتھ تیر اور تلواریں پھینک دیں۔ چھوٹے بھائی کے سینے میں تیرنے لگا تو بڑے بھائی نے جھک کر اسے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس علمدار کی شہادت۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ امام علی مقام کے علماء کرام حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور جمع کروائیں۔ جان بھائی، پیارے بھائیوں اور بھتیجوں نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے شہادت کا پیالہ پیا، لیکن اب مجھے چھوٹے بچوں کی ہانپتے نظر نہیں آتے۔ مجھے اجازت دو کہ میں جا کر فرات سے پانی کی بوتل لے آؤں اور ان کی پیاس بجھاؤں۔ حل امام علی مقام کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا عباس بھائی، اب میرے عالم ہیں، پانی لاتے ہوئے شہید ہو گئے تو میرا علم کون لے گا اور میرے زخمی دل پر مرہم کون لگائے گا؟ حضرت عباس نے فرمایا میری جان تجھ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت دے کیونکہ اب چھوٹے بچوں کی تکلیف میری طاقت سے باہر ہے۔ اب میری آخری خواہش یہ ہے کہ ساقی کوثر کے جگر کو چند گھونٹ پیوں، پانی پینے کے بعد میں اب پر قربان ہو کر اپنے بھائیوں تک پہنچا دوں۔ حضرت امام حسین نے جب حضرت عباس کا اصرار دیکھا تو انہیں گلے لگایا اور آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے اجازت دی۔ اس نے ایک گھوڑے پر سوار کیا جس کے کندھے پر مسکٹ لٹکا ہوا تھا اور فرات کی طرف چلا گیا۔ یزیدی فوج نے حضرت عباس کو فرات کی طرف جاتے دیکھا تو انہیں روک دیا۔ اس نے کہا اے کوفو، خدا سے ڈرو اور حضور سے شرم کرو۔ افسوس کی بات ہے کہ اپنے بے شمار خطوط بھیجے اور نواسا رسول کو دعوت دی، اور جب وہ سفر کی سختیاں جھیل کر آپ کی سرزمین پر پہنچے تو ان سے بے وفائی کی۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے تمام دوستوں اور عزیزوں کو شہید کر دیا۔ سوچو کہ قیامت کے دن محترم نون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا چہرہ کیسا ہوگا؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی بن جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لینے دیں گے جب تک حسین نے یزید کی بیعت نہ کی۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر اب کی شان ہو گئی۔ فرمایا حسین کو کاٹا جا سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ پھر حضرت عباس نے ان پر شیر کی طرح وار کیا اور اپنی تلوار نوش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ بہت سے دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے فرات تک پہنچ گیا۔ جب پانی کے کنارے پر موجود لشکر نے آپ کو دیکھا تو وہ لوہے کی دیوار بن گئے۔
लेकिन खुदा के शेरों ने आगे बढ़कर दुश्मन की सफ़ों को काटते और पैरोती हुए घोड़े को फरात में ले गए। पीना चाहा तो छोटे बच्चों की प्यास और तड़प याद आ गई। तो आपकी अकीदत और ईमान इस बात की ज़मानत नहीं देता था कि कौसर के पीने वाले और अली व फातिमा के जिगर प्यासे तड़पते रहीं और हमें पानी पिलाया जाए। अपने चुल्लू का पानी गिरा दिया और पानी से भरा मशकीज़ा अपने बाएं कंधे पर लटका कर चल पड़े। हर तरफ से रास्ता रोकने का शोर था। फौजी नहीं बचेंगे, तमाम औरतें बेवा हो जाएंगी और बच्चे यतीम हो जाएंगे। हज़रत अब्बास मुसलसल कोशिश करते रहे कि किसी तरह इस पानी से अहल बैत अतहार तक पहुंच जाए। जब दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया तो आप बिफरे हुए शेर की तरह हमला करने लगे। लाशों पर लाशें गिरीं और खून की शरियानें बहने लगीं। और शेर खुदा ने साबित कर दिया कि मेरे बाजू में हैदरी की ताकत और रगों में अली का खून है। अब बराबर के दुश्मनों को मारते, काटते और चीरते हुए हुसैनी कैंप की तरफ बढ़ रहे थे कि ज़रारह नामी एक बदमाश ने पीछे से ऐसी तलवार चलाई कि हाथ कंधे से कट गया। उसने फौरन मशकीज़ा को अपने दाहिने कंधे पर लटका दिया और इसी हाथ से अली की तलवार को चिल्लाते रहे। फिर अचानक नौफल बन अर्ज़ाक हुसैन ने इसका दायां बाजू काट दिया। उसने मशकीज़ा को दांतों से पकड़ लिया। शायद अल्लाह ताला को मंजूर न था। एक बदबख्त का तीर इस तरह लगा कि वो पार से निकल गया और उसका सारा पानी बह गया। फिर जालिमों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया और जख्मी कर दिया, यहां तक कि वो घोड़े की ज़ैन से ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने अब्बास को देखा तो वो खून में नहला रहे थे और अनकरीब शहादत कहने वाले हैं। बड़े गम के साथ इमाम अली मकाम की ज़बान पर ये अल्फाज निकले कि अब मेरी कमर टूट गई है। फिर अब्बास की लाश को खैमे में ले जाया गया। वो उसे इस तरफ ला रहे थे कि उनकी रूह उनसरी पिंजरे से उड़ गई। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं।